للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا بیان ہے خواہشات نفسانی کی اتباع نہ کرو۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات اور نفس کی اتباع کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اس عنوان پر، اور بڑا زور دیا ہے نفسانی خواہش، یعنی جو ہمارا دل چاہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہر آدمی اپنے نفس کی اتباع کر رہا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، اسے ہم پال رہے ہیں۔ جو بھی ہمارا دل کر رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جو دل نے کہا، کسی کو عورت کی خواہش، کسی کو دولت کی خواہش، کسی کو عہدے کی خواہش، کسی کو اچھے اچھے کھانے، چٹکاروں والے بازاری کھانوں کی عادت پڑ گئی۔ یہ سب بھی خواہش میں داخل ہے۔ کچھ لوگ بیویوں کے شوق پورے کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کر رہا ہے، گھر کا ماحول خراب کر لیا ہے اس نے ہر بات مان کے، پھر قرض پہ قرضے، پھر زندگی پریشان، پھر نماز میں دل نہ لگے، دین کی طرف نہ آئے، سارے وقت کمائیوں کو دے رہے۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ہماری خواہشات نفسانی ہیں۔ ہم سب اپنے نفس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا حضرت تھانوی نے کہ اپنی نفسانی خواہش کی اتباع نہ کرو۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے، قرآن میں سنو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ فرمایا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرو، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھی گمراہ کر دے گی۔ یہ اللہ فرما رہے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے گی، دین بوجھ لگے گا، نماز کو وقت نہیں ہوگا، دین کی مجلس سے دین کی باتیں بری لگنے لگے گی۔ جب اپنے نفس کے بیچ ہم چلتے چلتے اپنے نفس کو پال لیں گے۔ تو یہ فرمایا قرآن میں۔ دوسری آیت میں فرمایا فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ فرمایا فَاتَّبِعْهَا،
کہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع نہ کرو۔ یہ جو آدمی اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کرتا ہے، قرآن کی اس آیت میں اشارہ ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اہل علم کا طریقہ نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو نہیں جانتے، جاہل ہے، لا يعلمون، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے کون چلتے ہیں؟ جاہل لوگ جو جانتے نہیں ہیں۔ تو جتنی بھی آج رسومات، بدعات، یہ جتنی بھی آج نئی نئی خرافات پیدا ہو رہی ہے، ان کے پیچھے کوئی لوجک نہیں، کوئی دلیل نہیں، بس یہ سب خواہشات ہے، یہ سب خواہشات ہے۔ ایک جگہ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس شخص نے یہ سوچ لیا کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مجھے موت آئے گی اور میرا رب قیامت کے دن مجھے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے حساب لے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے روکے رکھا، اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور جس نے اپنے نفس کی اتباع کی، خواہشات کے پیچھے چلا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ میں نے قرآن کی 3 آیتوں سے بتلایا۔ اب حدیث شریف میں ہے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ، حدیث میں آتا ہے فَهُوَ مُتَّبِعٌ، کہ جتنی خواہشات ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہو، یہ آپ کو ہلاک کر دے گی۔ اور لوگ ہلاک ہو رہے ہیں خواہشات کے پیچھے چل چل کے۔ گھر کا سکون ختم، پیسوں میں آگ لگ رہی ہے، کھانوں کا شوق، کسی کو عورت کا شوق، کسی کو عہدے کا شوق، کسی کو اچھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق، مطلب فضول خرچی۔ آج ہم ضرورت نہیں پوری کر رہے، خواہشات پوری کر رہے ہیں، سب مزے کر رہے ہیں، مزے، عیاش بنے ہوئے ہیں آج لوگ۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ تو سب متقی ہے، ماشاءاللہ، اللہ کے گھر آئے ہیں، تہجد گزار ہے، تسبیح کے ٹھنڈے ٹھنڈے تانے گھماتے ہیں۔ یہ جو موسم چل رہا ہے نا، اصل میں یہ موسم اس وقت سیرت پر بیان کرنے کا ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ موسم ہے، ایک طبقہ ہے ان کے یہاں موسم آتا ہے ہر چیز کا، تو یہ ربیع الاول کا بھی موسم چلتا ہے ایک طبقے کے یہاں، وہ خوب نبی کو یاد کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، اور کچھ لوگ تو 12 ربیع الاول کے دن اور کچھ 12 ربیع الاول کے 12 دن بس نبی کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی وہ خوب جلسے، جلوس، نعت خوانی کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جلسوں کا، نعت خوانی کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ لاکھوں جلسے ہوتے ہیں ہمارے پورے بر صغیر میں۔ موسم آیا ہے تو جو لوگ موسمی ہیں ان سے میرے چند سوال ہیں، ان سے چند سوال ہے۔ پہلا سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی حق ہے
کہ ان کو آپ 12 مہینے کے صرف 12 دن یاد کرو، یا 12 ربیع الاول میں ہی یاد کیا جائے؟ کیا حضور کا اتنا ہی حق ہے؟ اس کے بعد چھٹی؟ یہ سوال ہے کہ بس 12 ربیع الاول میں یاد کر لیا جائے یا 12 دن یاد کر لیا جائے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 12 مہینے یاد کرو، ان کی اتباع کرو، اپنے گھروں میں ان کی سیرت کی کتابیں پڑھو، تعلیم کے حلقے لگاؤ، اپنے گھر میں نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، سیرت والا ماحول بناؤ۔ صرف 12 دن یا 12 ربیع الاول میں نعت خوانی کر لینا، جلسے جلوس کر لینا، کیا یہ حق ادا ہو جائے گا اس سے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کا تذکیرہ کر لینا، نبی کو 12 ربیع الاول میں یاد کر لینا، یہ کافی ہے؟ بس یہی کافی ہے؟ حالات کا نام سیرت نہیں ہے، بلکہ تعلیمات، نبی کی تعلیمات کا نام بھی سیرت ہے۔ ظاہری رسم و رواج کا نام نبی کی اتباع نہیں ہے۔ ظاہری رسم و رواج یہ نبی کی اتباع نہیں ہے، بلکہ ان کی باتوں کو ماننا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ نبی کی اتباع ہے۔ ان کی باتوں پر عمل کریے، ان کی سیرت کے حلقے اپنے گھروں میں قائم کیجئے۔ یہ جتنے شور مچاتے ہیں، ان سے پوچھے کوئی تم نے نبی کی سیرت کتنی پڑھی ہے؟ کیا جانتے ہو تم نبی کے بارے میں؟ بس جذبات میں آئے، جوش میں آئے، دوسرے طبقوں کو گالیاں دے دی اور اپنے آپ کو نبی کا عاشق بنا لیا۔ صرف 12 دن یا 12 ربیع الاول میں نبی کو یاد کر لینا، جلسے جلوس کر لینا، نعت پڑھ لینا، یہ کافی ہے؟ یہ کافی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے اپنے بیان کا عنوان جو باندھا ہے، یہ سب اپنے نفس کی خواہش کی اتباع کر رہے ہیں۔ ان کا دل چاہتا ہے ایسا کرے، یہ سب خواہشات نفسانی ہیں۔ میں بتا رہا نا، کسی کو شوق لگ گیا کہ کھانوں کا شوق، کسی کو گھومنے کا شوق، کسی کو عہدے کا شوق، یہ سب شوق ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کسے کہتے ہیں، یہ ہے سوال۔ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا یہ شریعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ اور آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ پورے بر صغیر میں، مسلمانوں کا بڑا طبقہ آج جہالت کا شکار ہے، جہالت کا شکار ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے۔ اور جہالت آدمی کو بڑی جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس کے پیچھے بہت آسان ہوتا ہے چلنا۔ دیکھو، اچھائی ہمیشہ سیکھنی پڑتی ہے اور برائی خود بخود آتی ہے۔ اچھائی کو سیکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دماغ لگانا پڑے گا، اور برائی خود بخود آئے گی۔ ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے آدمی برائی کرے گا، آج ایسا ہی کر رہے لوگ۔ دیکھو، یاد رکھنا،
جو چیزیں شریعت نہیں ہے، جو چیزیں شریعت نہیں ہے وہ شہوت ہے، اور جو چیزیں شہوت ہے وہ کبھی شریعت نہیں ہو سکتی، وہ کبھی شریعت نہیں ہو سکتی، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے فرمایا شریعت کی اتباع کرو۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ہوا، ہوا کہتے ہیں، قرآن میں بھی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کی اتباع، خواہشات نفسانی جسے کہتے ہیں یہ ہوا ہے، خواہشات پر چلنا۔ اور ایک ہوتا ہے ہدا، ہدا ہدایت، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، ہوا اور ہدا۔ جو آدمی اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور آج لوگ بھٹک رہے ہیں راستوں سے، نفس کی پیروی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حاکم وقت بھی، وقت کا حاکم بھی اگر اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، ایک دن آئے گا وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہم تو اتنے بڑے کوئی مالدار نہیں ہیں، حاکم وقت بھی۔ ہمارے استاد صاحب بتایا کرتے تھے، چٹکلا کہہ لو یا ایسے ہی، کہ بھائی ایک آدمی کے پانی کے جہاز تھے 6، یعنی کہ اتنا مالدار تھا، اس کے پانی کے جہاز چلتے تھے، کسی عورت سے عشق ہو گیا، اس کے چکر میں سارے جہاز بک گئے۔ وہ تو دوسرے انداز میں بتاتے تھے مذاق میں، اس عورت کے عشق کے چکر میں سارے جہاز فروخت ہو گئے۔ تو آج کے نوجوانوں کو جو لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، اس کے نقصانات کتنے ہیں، نہ وہ تعلیم کے رہتے، نہ وہ کمائی صحیح سے کرتے، نہ وہ ماں باپ کے فرما بردار رہتے، سارے نقصان ہیں کہ جی مجھے لڑکی کا شوق پڑ گیا۔ آج ہی تو ہو رہا ہے، ہر نوجوان کیا جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گیا، سب چیٹ کر رہے ہیں، رات دن فون میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، سب تباہ ہو رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا، تو حدیث میں ہے وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهُوَ مُتَّبِعٌ، یہ سب اپنی خواہشات کی اتباع کرتے 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 سب اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہماری پابندی نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں، جیسے ہمارا بولنا، لوگ جب بولتے ہیں تو وقت کے حاکم کو بھی گالیاں دے دیتے ہیں، کسی کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ہم اس میں آزاد ہیں۔ جیسے میں نے بتایا، کسی کو زبان کے چٹکارے لگ گئے، ایک سے کھانے کھا رہا بازاری، آزاد ہے بھائی، کھا لے، لیکن یہ سب نفسانی خواہشات ہیں، ان کا حساب دینا پڑے گا، یہ تمہیں تباہ کر دے گی، ہدایت کے راستے سے بھی تمہیں ہٹا دے گی۔ تو آج جتنی بھی یہ بدعات ہے، رسومات ہے، خرافات امت میں پیدا ہو رہی ہے، یہ سب ہماری نفسانی خواہشات ہیں، ان کے پیچھے چل چل کے ہم نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ مضمون تو یہ بہت لمبا ہے، ابھی تو ایک حصہ میں نے اس کا بیان کیا ہے، وقت ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ بس آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آپ اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع نہ کرو، کسی عالم کی، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرو، نبی کی سیرت کے چرچے کرو، انشاءاللہ آپ کے گھر ایک دن دین والے بن جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق